آپ نے دیکھا کہ عراق اور ایران میں ایک طالب علم جس کا نام ہے حافظ ابو بکر، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا، دین اسلام کا نام بھی روشن کیا، اور کم عمر ہونے کے باوجود قرآن کریم پر اتنی مہارت حاصل کرنا اور پھر ایک عالمی مقابلے اور مسابقے میں حصہ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، خود اس بچے کی بھی، اساتذہ کی بھی، ان کے والدین کی بھی، اور پھر یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے آپ کی نسلیں سنور سکتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ قرآن کریم کو اتنے بہترین انداز سے پڑھ رہا ہے اور وہ پوزیشن لے رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اس طرح قرآن کریم کو پڑھے اور پوری دنیا میں اسلام کا اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے ویلوگر شیراز، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دوسری طرف وہ بچہ ہے جو اپنے گاؤں دیہات کو دکھا رہا ہے، پہاڑوں کو دکھا رہا ہے اور ویلوگنگ کرتا ہے اور بھیڑ بکریاں دکھا رہا ہے گاؤں کی۔ وہ بچہ ہے دوسری طرف، اور ایک طرف یہ حافظ قرآن بچہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارا دوہرا معیار دیکھیں کہ ہم نے ایک اس بچے کو جو بھیڑ بکریاں پہاڑ دکھا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اس بچے کو ہم نے اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا، اتنا زیادہ اس کو سر پہ بٹھایا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کو اپنی کرسی پر بٹھایا، اور اس کے علاوہ میڈیا میں اس کو لوگ اپنے چینلز پر بلا رہے ہیں، اور پاکستان کی سطح پہ، پوری دنیا کی سطح پہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس بچے کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ضرور کریں، اور بچہ ہے معصوم، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا بچہ ہے جس نے قرآن کریم کا مقابلہ جیتا ہے، تلاوت کا، قرأت کا مقابلہ جیتا ہے، ایران اور عراق میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور کیا ہی بہترین انداز سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہم نے کیا اس بچے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا؟ اس بچے کی ہم نے کتنی حوصلہ افزائی کی؟ کیا حکومتی سطح پر کوئی حوصلہ افزائی ہوئی اس بچے کی؟ چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو یا قومی سطح پر ہو، کہیں پر کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ کسی وزیر نے، مشیر نے، کسی ایم این اے، ایم پی اے نے کیا اس کی کوئی حوصلہ افزائی کی، یا کسی ٹی وی چینل والے نے اس کو بلایا ہو، یا مختلف جو صحافی اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، شیراز جیسے بچوں کو، کسی صحافی نے کہا ہو کہ ہم اس بچے کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور اس کی اس تلاوت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہم یہ سناتے ہیں؟ کسی نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم ایک اس بچے کو اتنا زیادہ جو ہے نا اس کو پذیرائی اور حوصلہ افزائی اس کی کر رہے ہیں کہ جو بچہ صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنے گاؤں دیہات کو دکھا رہا ہے، بس ایک میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اس کی ہم حوصلہ افزائی کر کے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح بنو تو تمہاری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور تمہیں اپریشیٹ کیا جائے گا اور تمہیں جو ہے نا بہت زیادہ سر پہ بٹھایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ہم قرآن والے کو کیوں نہیں جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا کیوں نہیں انٹرویو کر رہے ہیں، اسے کیوں نہیں عزت دے رہے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے؟ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر ہم اہل قرآن کو، قرآن والوں کو، دین والوں کو جو ہے نا پروموٹ کرتے، ان کو آگے لاتے، ان کی پذیرائی کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا ویلوگر بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا صرف ہم اپنی اولادوں کو سوشل میڈیا کی حد تک ان کو یہ محدود کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے آگے ہے؟ اگر ہم قرآن والوں کو سپورٹ کریں تو ہماری اولادیں بھی قرآن والوں کو دیکھ کر، اس معصوم بچے کو دیکھ کر ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی قرآن کا حافظ بننا ہے، قرآن کا قاری بننا ہے، اور پوری دنیا میں دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔
یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے سننے والوں سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی. آپ بھی اس کا جواب دیں کمنٹس میں آ کر کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.